نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ لقمان آیت نمبر 12 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو فہم و بصیرت، علم و حکمت، تعبیر و تشریح کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کریم پروردگار اور بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کسی بندے کو ان گنت صلاحیتوں سے نوازنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے رب تبارک و تعالی نے اپنے جن بندوں کو بھی نوازا، انہوں نے اپنی حکمت و دانائی سے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ عقل انسانی دنگ اور حیران رہ گئی۔ انہی انعام یافتہ بندوں میں سے ایک حضرت لقمان بھی ہے، جنہیں رب تبارک و تعالی نے علم و حکمت، دانائی، فہم و بصیرت اور ولایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولی جو پیغمبروں کے احکامات اور ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت بھری باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک حصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا۔ جو آیت میں نے خطبے مسنونہ کے بعد تلاوت کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز حمد کیا ہوا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سورہ لقمان کی 12ویں آیت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ کیا شان ہے حضرت لقمان حکیم کی کہ خالق کائنات اپنے کلام میں ان کی حکمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی جلد 21 صفحہ نمبر 126 پر فرماتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو حکیمانہ نصیحتیں کی، اس میں سے یہ بھی ہے اسے اے بیٹے تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگوں سے اپنی تعریف چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو۔ آرام سے رہو گے، اپنا منہ بند رکھو جب تک خاموش رہو گے، سلامت رہو گے۔ تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، آج ہم نے حضرت لقمان کی ایک وصیت جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی آپ کے سامنے بیان کی۔ کون سی؟ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو، اسے بے وجہ لوگوں کے سامنے نہ چلاؤ، اس لیے کہ زیادہ بولنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، فضولیات بات کرنے سے گناہ بڑھتے ہیں، کم بولنے سے لوگوں میں عزت کا سبب بنتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں ارشاد نبوی امام طبرانی معجم الکبیر جلد 11 صفحہ نمبر 198 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کا خیال رکھو کیونکہ ان میں سے 3 اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حبشیوں میں سے 3 اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم، نمبر 2 شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ، نمبر 3 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی تھے یا ولی؟ حدیث شریف مسند ویلیمی میں حدیث نمبر 5384 نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور اب تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ پھر اب تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی، میرے پروردگار، اگر تم مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے لیے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ نے حکمت و دانائی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ کیا پیارا حکیمانہ، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ انہوں نے عرض کی، میرے پروردگار، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا، اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے ہی مولا تیرا تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیری کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے آپ نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے مقبول فرمائے۔